حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اب تک کے اس سلسلے میں ہم نے تقریباً 35 حدیثیں سن لی ہیں۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی 36ویں حدیث پاک کو اور اس کے ضمن میں جو علماء نے تشریحات کی ہیں، اس کی شرح کی ہے، اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اربعین نووی سے ہم ان احادیث طیبہ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں الحدیث السادس والثلاثون، یعنی 36ویں حدیث مبارکہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما وسہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مومن سے، مسلمان سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کیا، اللہ تبارک و تعالی اس سے قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کرے گا، اور جو کسی تنگ دست کے اوپر آسانی کرے، اللہ تبارک و تعالی اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اور جو کسی ایسے راستے پر چلے کہ جس میں وہ علم کی تلاش میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ کوئی قوم اللہ تبارک و تعالی کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اس کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور اس کتاب کی آپس میں درس و تدریس کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اس کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ملائکہ اس کے اوپر چھا جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کا، ایسے افراد کا تذکرہ ان لوگوں میں کرتا ہے، ان فرشتوں میں کرتا ہے کہ جو اس کے پاس ہیں، اور جس کے عمل نے سستی کی تو اس کا نسب اس کو تیز نہیں کرے گا۔ یہ حدیث مبارکہ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی باتوں کی ہمیں ترغیب دلائی ہے، اور بہت خوبصورت باتیں، بہت ساری فضیلتیں اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جو کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرتا ہے، قربتاً یعنی ایسی مصیبت، ایسی پریشانی کہ جو بندے کو غم کے اندر ڈالنے والی ہو، جس کی وجہ سے کوئی شخص پریشانی کے اندر مبتلا ہو، ایسی مصیبت کو اگر بندہ کسی مومن سے دور کر دیتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اب یہ چاہے پریشانی
دنیا کے اندر جو پریشانی آ رہی ہے وہ پریشانی مالی اعتبار سے ہو، اس کے گھر کے اعتبار سے ہو، اس کی اولاد کے اعتبار سے ہو، اس کی علمی اعتبار سے پریشانی ہو، جس پریشانی کو وہ دنیا کے اندر دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی دور کرنے کی برکت سے قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی کو دور کر دے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقط اس کی آخرت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی پریشانی کو تو دور کرے گا، اور ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جس طرح آخرت کی پریشانی کو دور کرے گا، اسی طرح دنیا کی پریشانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے گا، جیسا کہ آگے خود حدیث پاک کے اندر آ رہا ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ کسی مومن کی پریشانی کو، مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی پریشانی بھی اس کی دور کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، یعنی کوئی مقروض ہے، اس کا مقروض ہے جس سے یہ پیسے مانگتا ہے، اب وہ پیسے مانگنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تنگ دست ہے، ابھی اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا کہ ٹھیک ہے ابھی تمہارے پاس نہیں ہے تو بعد میں دے دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فرما دے گا، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمانا چاہے یقیناً اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر آسانی ہی آسانی ہو جائے گی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ کا مضمون یہ ہے کہ ایک شخص اپنے غلاموں سے یہ کہا کرتا تھا کہ جب تم کسی سے میرا قرض لینے کے لیے جاؤ اور دیکھو کہ وہ تنگ دست ہے، دے نہیں سکتا تو اسے معاف کر دو، اور اگر وہ دے سکتا ہے لیکن ابھی نہیں دیتا تو اس کو مہلت دے دو۔ جب قیامت کا دن آیا، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کے اوپر آسانی کیا کرتا تھا، اور میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ تجھ پر آسانی کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بڑا پسند فرماتا ہے کہ اس کی مخلوق اگر کسی مصیبت کے اندر، کسی آزمائش کے اندر، کسی پریشانی کے اندر ہے تو ان کی پریشانی کو دور کیا جائے، ان کی تنگی کو دور کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو کثیر انعامات عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ ستر پوشی سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس لباس کی کمی ہے، کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس، تو اس کے بدن کو ڈھانپنے کے لیے، چھپانے کے لیے وہ اس کو کپڑے دے دیتا ہے کہ وہ اپنے بدن کو ڈھانپ سکے، اپنے بدن کو چھپا سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی ستر پوشی فرمائے گا، کہ اس کو دنیا میں اعلیٰ لباس عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجے کے لباس عطا فرمائے گا۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے، ستر پوشی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے عیب پر مطلع ہوا، کسی کو پتہ چلا کہ فلاں کے اندر یہ خرابی، یہ برائی پائی جاتی ہے جو لوگوں کو نہیں معلوم، اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ چل گیا، اب وہ اس کی برائی کو چھپاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے عیبوں کو، اس کی خرابیوں کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر چھپائے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ بندہ کسی کے عیب پر مطلع ہو جائے، اسے معلوم ہو جائے کہ فلاں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، اب وہ اس کو چھپا لیتا ہے، لوگوں میں ظاہر نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی فضیلت اس کو عطا فرما رہے کہ اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا، قیامت میں بھی چھپائے گا اور دنیا کے اندر بھی چھپائے گا۔ لیکن ہمارا جو دور ہے اس کا معاملہ بالکل جدا ہو چکا ہے۔ ہمارے یہاں عیب پر خود بخود مطلع ہونا تو ایک الگ ہی چیز ہے، یعنی بندہ کسی کے عیب پر مطلع ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی فلاں جو ہے وہ، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ فلاں کسی عیب کے اندر مبتلا ہے، لیکن وہ اپنی بدگمانی کی وجہ سے، اپنے خیالات کی وجہ سے کوشش کرتا ہے کہ اس کا فلاں عیب مجھے معلوم ہو جائے، تو کوشش کر کے اس کے عیب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات کسی کے اندر عیب نہیں ہوتا تو اس پر تہمت و بہتان لگاتے ہوئے بھی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو بدنام کیا جائے، اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ہماری شریعت مطہرہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی کے عیب کے اوپر مطلع ہو جاؤ تو اس کے عیب کو چھپاؤ تاکہ تمہیں یہ فضیلت
فضیلتیں حاصل ہوں، لیکن ہمارا معاملہ تو اس کے الٹ ہو گیا کہ مطلع ہونا یعنی خود بخود پتہ چل جانا یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کسی کے عیب معلوم کریں اور اس کو لوگوں کے اندر عام کریں۔ ایسے کے حوالے سے ایک حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جو ایسی کوشش کرتا ہے کہ کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کر کے لوگوں میں عام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان عیبوں کو لوگوں کے درمیان عام کر دے گا کہ وہ جو گھروں کے اندر چھپ کر کیا کرتے ہیں، یعنی گناہ جو گھر کے اندر چھپ کر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کے درمیان ظاہر فرما دے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بلکہ اپنی عادت بنانی چاہیے کہ مسلمانوں کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کریں۔ اس کی برکت یہ حاصل ہوگی کہ کل بروز قیامت اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیبوں کو چھپائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ یہ بڑا اعلیٰ انداز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ پیچھے جتنی بھی باتیں ذکر کی وہ تمام کی تمام مدد ہی سے تعلق رکھتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کا جو سبب، کوئی نہ کوئی جو بات ہے اس میں مدد پائی جاتی ہے۔ کسی پر دین تھا، قرض تھا، اس کے لیے اس کو آسانی کر دی، موقع دے دیا، وقت دے دیا یا معاف کر دیا، یہ اس کی مدد ہے۔ اسی طرح کسی کے عیب کو چھپایا تو یہ بھی مدد ہی کے اندر آتا ہے۔ کسی کی پریشانی مصیبت کو دور کی، یہ واضح مدد ہے۔ تو ان تمام کا نتیجہ یہ ارشاد فرما دیا کہ جب تک بندہ کسی دوسرے بندے کی جائز مدد کرتا رہے گا، اب چاہے وہ علمی اعتبار سے اس کی مدد کرتا ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے اس کی مدد کرتا ہو، چاہے امور آخرت میں آخرت کے اعتبار سے اس کی مدد کرتا ہو، کسی بھی طرح کی جائز مدد جب وہ اس کی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی مدد فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خاص اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی یعنی پرہیزگاری کے کاموں پر تعاون کرو، یعنی جس طریقے سے بھی نیکی والا کام پایا جائے، بھلائی والا کام پایا جائے تو ایک دوسرے سے تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلاؤ، ایک دوسرے کو برائی سے روکو، یہ تمام کے تمام اسی کے اندر آتے ہیں۔ لیکن جب بات آ جائے برائی کی، شر کی، ظلم کی، زیادتی کی، تو وہاں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہاں جو ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کے اندر رہتا ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ مدد ہے کہ جو جائز مدد ہو، جائز کاموں کے اندر مدد ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کی مدد فرماتا ہے۔ جہاں تک رہا ناجائز کاموں میں مدد کرنا، جیسے کوئی کسی کو گناہ کے کام کے اندر مدد دیتا ہے، مثلاً اس کے لیے جو ہے وہ سیریز فلموں کی لا کے دے دیتا ہے یا اس کو ایسے آلات فراہم کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ گناہ کر سکے، تو ایسی مدد جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ اس سے قرآن پاک کے اندر ہمیں منع کیا گیا ہے اور ایسی صورت کے اندر یہ فضیلت بندے کو حاصل بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کی جو بنیاد ہے اور عمل کا جو پیشوا، عمل کا جو امام ہے اس کو بیان کیا، یعنی علم۔ پہلے عمل کے بارے میں بتایا اور اب جو عمل کی طرف بندے کو لے آنے والی چیز ہے جس کے ذریعے سے بندہ صحیح طریقے سے عمل کر سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ابھی یہ بات بیان کی گئی کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اس سے مراد کون سی مدد ہے یہ ہمیں علم کے ذریعے ہی معلوم ہوگا کہ اس سے مراد وہ مدد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا والے کاموں کے اندر ہو، جو جائز کاموں کے اندر ہو۔ اس سے مراد دنیا کی مدد ہے، اس سے مراد آخرت کی مدد ہے، اس سے مراد دین کی مدد ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی ترغیب بھی اس حدیث پاک کے اندر دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، یعنی جو شخص کسی راستے پر چلتا ہے اور اس میں اس کا مقصود علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے والے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یعنی جب طالب علم کا طلبگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اب چاہے وہ مدرسے کے اندر جا رہا ہو علم حاصل کرنے کے لیے یا کسی عالم دین کے گھر پر جا رہا ہو، اسی میں مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو بھی شامل کیا
کہ جو اپنے دینی مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے اس کو کوئی دینی مسئلہ پیش آیا یا ویسے ہی علم حاصل کرنے کے لیے دینی مسئلے کا وہ کسی مفتی اسلام کی بارگاہ میں جاتا ہے، کسی عالم دین کی بارگاہ میں جاتا ہے، باقاعدہ وہ عالم بننے کے لیے نہیں جا رہا، باقاعدہ علم حاصل کرنا جیسے عام طور پہ طلباء حاصل کرتے ہیں وہ اس انداز میں نہیں جا رہا، بلکہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی اس فضیلت کے اندر شامل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر نکلا ہوا ہے، ایسے راستے پر وہ چل رہا ہے کہ جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے والے راستے کو آسان کر دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے اعمال کی توفیق دیتا ہے، ایسے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ جس پر چل کر وہ جنت میں بآسانی داخل ہو جاتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے علم کی راہ کو آسان کر دیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے علم کو حاصل کرتا ہے اور اس راہ پر چلتا چلتا وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس میں انتہائی ضروری ہے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالخصوص اس کی شرح کرتے ہوئے مسلم شریف کی شرح میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت کی جائے، کہ علم حاصل کرنے سے مقصد جو ہے وہ لوگوں کے اوپر برتری جتانا نہ ہو کہ مجھے معلومات حاصل ہے، لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنا مقصود نہ ہو، علماء سے بحث و مباحثہ اس کا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اس کا مقصود ہو تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، کوئی اور دنیاوی غرض اس کے اندر شامل ہے، تو پھر اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع نہیں ہوتی اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت نہیں کرتی یا اس کا درس نہیں دیتی، مگر یہ کہ سکینہ ان کے پر نازل ہوتا ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ملائکہ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ ایک اسلوب ہے بیان کا، مقصد اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کسی گھر کے اندر، گھر سے مراد یہاں پر علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد مسجدیں ہیں، علماء کی جو درس گاہیں ہوتی ہیں وہ ہیں، صوفیاء کرام کی جو خانقاہیں ہوتی ہیں، اولیاء کرام کے جو آستانے ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے ایک گھر مراد ہے، یعنی وہ مقام مراد ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے علم سکھایا جاتا ہو، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کی جاتی ہو۔ تو لوگ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوئے اور وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے تلاوت قرآن کی، یعنی قرآن پاک کو پڑھتے رہے، قرآن پاک کے معانی پر وہ غور و فکر کرتے رہے، اور اسی طرح اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کا درس دیتے رہے، یعنی اس کے اندر قرآن پاک کی تعلیم وہ یوں دیتے رہے کہ ایک شخص جو ہے عالم دین جو ہے وہ قرآن کے معانی ان کو سمجھاتا رہا، قرآن کی تفسیر ان کے سامنے بیان کرتا رہا، قرآنی مسائل ان کے سامنے بیان کرتا رہا۔ یہ صورتحال جب ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سکینہ نازل فرمائے گا۔ سکینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو اطمینان عطا فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا، اور یہ اطمینان اور سکون وہ چیز ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی ہر لذت جو ہے وہ حقیر ہو جاتی ہے۔ جب بندے کو دل کے اندر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، سکون حاصل ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت اس بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے دنیا کی دولت کو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ہمیں ایک آسان نسخہ یہ بیان کر دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت کے مقامات ہیں وہاں پر بیٹھ کے تلاوت قرآن پاک کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان الفاظ کے اندر بیان فرمایا سورہ رعد کے اندر کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے در منصور کے اندر مختلف اقوال ذکر کیے کہ اللہ کے ذکر سے مراد ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کرنا، آپ کے اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہی شامل ہے کہ یہ تمام کی تمام
تمام اذکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف لے کر جاتے ہیں. جب ان کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو اطمینان عطا فرماتا ہے. دوسری فضیلت یہ بیان کی کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وغشیتہم الرحمہ، کہ ان کو جو رحمت ہوتی ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے. اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کسی کو حاصل ہو، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کسی بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میری رحمت سب ہر شے سے بڑھ کر ہے. تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو گئی اس کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں حاصل ہو گئیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرمائے گا. اور فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی ان کے ذکر کو فرشتے پسند کرتے ہیں اور ان کی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. ان سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جن کو سیاحین کہتے ہیں، یعنی جو سیاحت کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، اور وہ مجلسیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے ان مجلسوں میں یہ حاضر ہو کر ان کے اوپر ان کو ڈھانپتے ہیں، یہاں تک کہ یہ فرشتے ڈھانپتے ڈھانپتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسی محفلوں پر اپنے پروں کے ذریعے ان لوگوں کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں، اور جب وہ ڈھانپ کے رکھتے ہیں تو پھر ان کے اوپر مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں یہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کا تذکرہ ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، یعنی جو ملائکہ مقربین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ یہ فرماتا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کے سامنے کے جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں ان کے سامنے ایسے بندے کا تذکرہ فرما رہا ہے. حدیث پاک کے اندر ہے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اکیلے یاد فرماتا ہے، اور جب بندہ قوم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر لوگوں میں یعنی فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہے. تو جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس بندے کو یاد فرماتا ہے. یعنی اس کا چرچا جب لوگوں کے درمیان بیٹھ کے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے کرے گا، اس کا چرچا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتا ہے، مباحات فرماتا ہے. ذکر کی چونکہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، مثلا الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہیں، لیکن یہ ذکر لسانی کہلاتے ہیں، یعنی زبان سے جو ذکر کیے جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں. یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ذکر کا جو اعلیٰ طریقہ کار ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے یاد کرنا، یعنی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا تصور کرنا، اس کی عظمت کا تصور کرنا، اس کی نعمتوں کا تصور کرنا، اس کی مخلوقات کے اوپر غور و فکر کرنا کہ اتنا بڑا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ستارے بنائے، سورج بنائے، انسان کو بنایا، انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں کہ کیسے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اتنا بڑا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کرتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں جو انسان کے جسم کے اندر پائی جاتی ہیں، ان چیزوں پر جو غور و فکر کیا جاتا ہے یہ ذکر قلبی کہلاتا ہے. دل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا کہلاتا ہے. یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ذکر ہے. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ بندہ جب زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر غور و فکر کرتا ہوا بیان کر رہا ہو، بول رہا ہو اللہ اکبر. تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہو اور زبان سے بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ یہ کرے. بہرحال بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ بندے کے لیے فائدہ مند ہی ہے، مفید ہی ہے. یہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ جنتیوں کو جنت میں کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، البتہ ان کو اس چیز کی حسرت ہوگی کہ وہ لمحہ دنیا کے اندر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی گیا ہے اس پر وہ حسرت کریں گے کہ کاش اس لمحے کے اندر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتیں ہمیں عطا فرماتا. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ومن ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه، یعنی جس نے عمل کے اندر سستی کی، جس کا عمل تنگ ہوا، سست ہوا،
تو اس کا نسب اس کو تیز رفتار نہیں کرے گا. یعنی کوئی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کسی ولی کا بیٹا ہے، ان کی اولاد میں سے ہے، اب وہ عمل نہیں کرتا تو کیا وہ عمل جو اس نے نہیں کیا اس کا نسب وہ اس عمل والے درجے تک پہنچا دے گا؟ اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا لیکن وہ عالی نسب ہے، اس کے والد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، تو کیا یہ نسب کا سلسلہ جو اس کو حاصل ہے اس کی وجہ سے عمل نہ کرنے کے باوجود اس عمل کا ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا، وہ مقام و مرتبہ اس کو حاصل ہو جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے. عالی نسب ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عالی نسب ہونے کی وجہ سے بندہ عمل سے مستغنی نہیں ہوتا، عمل اس کو کرنا ہوگا. نسب کی وجہ سے کسی کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ وہ عمل سے سستی کرے، بلکہ جو عالی نسب ہوں، جن کا خاندان اعلیٰ ہو، وہ کسی ولی، کسی عالم دین کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ان کی اولاد میں سے ہے، تو اس پر تو یہ بات اور زیادہ لازم ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید عبادت کرے. اس کا مطلب واضح ہے کہ جو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ عمل کرے. عمل کے بغیر چارہ اس کے لیے بھی نہیں ہے، اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری یہ کرنی ہے. اطاعت و فرما برداری کے بغیر اس کو بھی چارہ نہیں ہے. حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں، اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام میں سے شامل ہیں، لیکن آپ کا بیٹا کنعان جو ہے وہ کافر رہا، ایمان اس نے قبول نہیں کیا. تو باوجود اس کے کہ وہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا تھا، اتنی بڑی شخصیت کا بیٹا تھا، لیکن جب وہ عمل کی طرف نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، مثلا سادات ہیں، سید زادے ہیں، یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے وہ تعلق رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اس کو فضیلت حاصل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہے، حسنین کریمین کی جو اولاد ہے، جو سادات ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ یہ جدا ہے. ان کے فضائل کثیر احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں. قرآن پاک کے اندر ان کی تعظیم و تکریم کا معاملہ موجود ہے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ فرمائیے کہ جو تبلیغ میں تم سے کرتا ہوں اس پر میں کوئی تم سے اجرت طلب نہیں کرتا مگر جو قرابت دار ہیں ان کی محبت. اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے. فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِيدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جو اہل بیت اطہار سے نیکی کرے گا تو اس کی نیکی کو بڑھایا جائے گا. احادیث طیبہ کثیر اس باب کے اندر موجود ہیں جس میں سادات کی فضیلت کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. تو ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سادات جو عالی خاندان کے ہیں یا کوئی اور بڑے خاندان سے جو صحابہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ نہیں. مقام و مرتبہ اس کا موجود ہے، مقام و مرتبہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ کیسے ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، عمل اس کو کرنا یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت جل وعلا اس حدیث پاک کے اندر جو باتیں ہم نے سنی ہیں، مثلا مومنوں کی مدد کرنا، دنیا کے اندر ان کی پریشانی کو دور کرنا، دینی مشکلات کو ان کی آسان کرنا، مقروض جو ہے اس کو مہلت دینا، اور مسلمان کے عیبوں کو چھپانا، اگر وہ لباس کے محتاج ہیں تو ان کو لباس دینا، یہ تمام کام اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس پر جو فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہ فضیلتیں بھی ہمیں عطا فرمائے. اور جو ارشاد فرمایا علم کے حوالے سے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے لیے ہمیں علمی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. علم نافع اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم نافع کے جو ثمرات ہیں، جو اس کے فضائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہ بھی ہمیں عطا فرمائے. اپنی کتاب کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمہ وقت اپنا ذکر ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا